الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے۔
آج تو بس ایسا صحیح سلسلہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سبق جہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو، ماننے والی امت کو، دریا سے پار کیا، صحیح سلامت وہ حضرات گزر گئے۔ چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ فرعون اور فرعونی ان کا پیچھا کر رہے تھے، علماء نے لکھا ہے ہزاروں کی تعداد میں، غالباً لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ پیچھے آ رہے تھے۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام میں اس منظر کا عجب نقشہ کھینچا ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مسلمانوں نے اور ان کے جو آخری فرد تھے ان کا آخری قدم بحر کلزم سے نکلا خیر سے، تو فرعون یا فرعونیوں میں سے پہلے کا قدم پڑا۔ علماء نے لکھا ہے پاک کلام کی روشنی میں کہ اللہ کو منظور یہی تھا، کیونکہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے حجت تمام کر دی تھی ان پر۔ اب اللہ کو منظور یہی تھا کہ ان کو یعنی فرعون فرعونیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل تو پار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پار کر دیا۔ اللہ کو منظور یہی تھا ان میں سے ایک بھی نہ جائے اور ان میں سے ایک بھی نہ رہے جو پیچھے آ رہے تھے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ اللہ نے فرمایا فرعون اور فرعونی بری نیت، برے ارادے سے ان کا پیچھا کرتے ہوئے آئے۔ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، جب اب اس کے غرق ہونے کا وقت آ گیا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون بھی سواری پر تھا، اس کی فوج بھی سواریوں پر پہنچے۔ اب اس میں صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ کچھ کتابوں میں ایک عجیب سی بات ملتی ہے کہ جب وہ آئے اور انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ تو سارے پار ہو گئے، بلکہ پار ہو رہے ہیں، پار ہو گئے سلامتی کے ساتھ، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو راستے بنے ہوئے ہیں۔ تو بعض اکابر نے یہ لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے، بعض اکابر نے لکھا ہے کہ بعض کتابوں کے حوالے سے یہ آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک پیشانی سے کر لیں، ہو جائے گا، پیشانی سے ہو جائے گا، ہاں پیشانی سے کر لیں، ہاتھ کا ٹیمپریچر اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، دیکھا اصل اعتبار بھی پیشانی کا یہ، ہاتھ کا تو
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے یہاں پر ایک عجیب سی بات لکھی ہے کہ جب وہ لوگ وہاں پہنچے فرعون اور فرعونی، تو ایسے نہیں وہ پانی کے اندر داخل ہو گئے، بلکہ انہوں نے لکھا ہے کسی نے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی لائے اور پھر وہ گھوڑی پانی۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے یہ ساری تعویلیں ہیں۔ اب چلو مان لیا بھائی فرعون کا گھوڑا، تو گھوڑی اللہ معاف فرمائے گھوڑی کے پیچھے، تو کیا یہ جو باقی ساری لاکھوں فوج تھی یہ بھی پاگل ہو گئی تھی؟ سیدھی بات ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو منظور یہی تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت کے ماننے والے ہیں ان میں سے کسی ایک کو کچھ بھی نہ ہو اور فرعون یا فرعونیوں میں سے ایک بھی نہ بچے۔ اللہ کو منظور یہی تھا، اس لیے یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے پانی میں اترنا تھا۔ اب ان کا آخر وقت حتی اذا ادرکہ الغرق، اللہ نے فرمایا جب ان کے غرق کا وہ وقت آ گیا، اس کی علماء مفسرین نے ان پاک جملوں کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب وہ آئے نا عین بحر کلزم کے اس دامن میں، تو وہ جس پانی کو اللہ نے اپنے حکم سے کھڑا کر کے روک رکھا تھا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب یہ آئے وہ تو پار ہو گئے، جب یہ آئے اور اس دامن میں آئے تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اب حکم دے دیا پانی کو کہ اب مل جاؤ۔ وہ پانی کی موجیں جس کے حکم سے کھڑی ہوئی تھیں اسی کے پانی اسی کے حکم سے مل گئی۔ اب جب مل گئیں تو پھر تو حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ وقت آ پہنچا، اب اس کو بھی جب پانی کے دھپیڑوں نے لیا تو اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائیں۔ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اب وہ موقع یاد آیا اس کو جس کے لیے مدتوں پیغمبر علیہ السلام اس کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اس نے دیکھے، حضرت ہارون علیہ السلام کی تقاریر اس نے سنی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مومن من آل فرعون نے اس کو کیسے سمجھایا تھا، نہیں مان رہا۔ اب جب پانی کی موجوں میں آپ سمجھ میں آیا اس کو، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ موقع اس کا آ پہنچا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پاک آیت کی تفسیر کے موقع پہ لکھا ہے کہ غور فرمائیں، اس نے اس ایک موقع پر مبالغے کے ساتھ 3 طرح کے اظہار کیے ہیں، ایک بھی نہیں کہ ایک لفظ سے اظہار کر، نہیں، 3 طرح کے، اور وہ بھی مبالغوں کے ساتھ بالکل کھل کر۔ کہتا ہے کہ میں اس رب پر ایمان اب لاتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر کہتا ہے اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، پھر کہتا اس پر بھی اکتفا، پھر بھی نہیں، پھر آخری دفعہ یہ بھی کہتا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو یہ باتیں کہی نا اس نے، تو اللہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا الآن، ہونی یاد آئی۔ علماء پنجاب اس جملے کا معنی یہ کرتے ہیں، وہ بالکل بجا کرتے ہیں، اور سجدہ بھی عجب رنگ سے ہے۔ الآن، ہونی یاد آئی۔ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلے فساد ہی مچاتا رہا، اس سے پہلے تیرے جیسا فسادی کوئی نہیں آیا، کبھی کہتا تھا میں خدا ہوں، کبھی کہتا تھا وہ جادوگر ہیں میرے بھیجے ہوئے،
کبھی کہتا تھا کہ ان کے جو معجزات دیکھ رہا ہوں سب جادو ہیں، کبھی کہتا تھا وہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ہونی یاد آئی، اب نہیں۔ علماء مفسرین نے اس پاک آیت کی تفسیر کے موقع پہ لکھا ہے کہ اصل میں اب وہ وقت گزر گیا تھا ایمان لانے کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو موقع اس پر آیا تھا جس پر اس نے عقیدے کا اظہار کر دیا نا، یہ بعد از وقت تھا۔ قبل از وقت ہوتا تو وہ پاک ذات کے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کا اقرار اب یہ بعد از وقت تھا۔ اس وقت کے عقیدے کو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ ایک بات یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیث ہے، وہ بڑی مشہور ہے، آپ نے بھی سن رکھی ہوگی کہ غرغرہ کا جب سمے شروع ہوتا ہے، اس وقت کی توبہ یا اس وقت کا عقیدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ علماء نے یہ اسی باب میں لکھا ہے کہ اس کا وہ وقت تو گزر گیا، ہمارے پاس ابھی وقت ہے اور وہ وقت آنے والا ہے کہ جس کے لیے حدیث میں فرمایا گیا جب غرغرے کا وقت شروع ہوتا ہے ختم، وہ نہیں ہوگا۔ غرغرہ علماء نے تین طرح سے اس کے معنی کو سمجھایا ہے، تین طرح سے اس کے معنی کو سمجھایا ہے۔ اخیر جب وقت ہوتا ہے، اعظم بھائی آپ ادھر آ جائیں، یہ جو نشان ہے نا تو چلیں اس کے ساتھ گیپ ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ تین طرح سے اس کے معنی کو علماء نے لکھا، یہ جو غرغرے کا وقت ہوتا ہے، اخیر جب وقت آتا ہے تو محدث حرم فرماتے ہیں کہ جب کوئی سامنے اپنے پانی ڈالتے ہیں تو وہ پانی بیچارے پریشان ہوتے ہیں، پانی جو ڈالتے ہیں تو وہ پانی غرغر کر کر باہر آ جاتا ہے، وہ اندر نہیں جاتا، یہ وقت ہے۔ دوسرا معنی علماء نے لکھا بالکل یہی ہے، کھولا اور کہ جب اس جہان اور اس جہان کے بیچ کا پردہ اٹھنے لگتا ہے، کیونکہ اس جہان اور اس جہان کے درمیان میں قدرت نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے، برزخ الی یوم یبعثون، یہ پردہ ہے جو بچھا ہوا ہے اور یہ پردہ قدرت نے بچھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جہان کے منظر ہم دیکھ نہیں پاتے، اگر وہ ہم دیکھ لیں تو پھر تو میرا اور آپ کا ایمان ہی نہیں رہے گا، پھر تو دیکھ لیں گے نا، پھر تو ہم سجدے سے اٹھیں گے ہی نہیں، اور زبردستی کے ایمان اللہ قبول نہیں فرماتے، کیونکہ پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب وہ پردہ اٹھتا ہے اور اس جہان کے فرشتے لینے آ جاتے ہیں، پھر تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جاتا، آپ کیا مانیں گا؟ علماء نے لکھا اس نے بھی جو یہ کہا اس کا یہی مرحلہ تھا، اس لیے اللہ نے اس کے عقیدے کو قبول نہیں فرمایا۔ بات سمجھ آئی؟ آخر میں، ورنہ میں نے ابھی عرض کیا مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ تین طرح مبالغے کے ساتھ اس نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، بلکہ سچ پوچھیں جب اس جہان کا پردہ اٹھے گا نا، پھر تو آپ اور میں بھی یہ کہیں گے کہ بس اب سجدے سے سر اٹھانا ہی نہیں۔ آپ قرآن کو پڑھیں، اس جہان میں کچھ ایسے لوگ بھی ظاہر ہوں گے کہ خدا کی تجلی کو دیکھ کے کہیں گے اب سجدہ کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی اس پیٹھ کو تختہ بنا دیں گے، وہ یوں ہو ہی نہیں سکیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاک فرمان کا معنی یہ ہے کہ دارالعمل پیچھے گیا، اب دارالجزا ہے، اب سجدے کیوں کر رہے ہو؟ اب تو سب کچھ دیکھنے کے بعد اب تو نہیں کرنے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا علماء لکھتے ہیں مجبوری کے سودے اللہ منظور نہیں فرماتے، اس سے کرو جس کو دل کہتے ہیں، اس کی لگن سے کرو، وہ وقت غرغرے کے آنے سے پہلے کرو، ورنہ اس نے بھی کتنا کھل کر تین طرح سے اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں حتی اذا ادرکہ الغرق، اس کا جب وہ وقت آیا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اب سدھرتا ہوں۔ لیکن اللہ نے اس کی باتوں کے جواب میں فرمایا الآن
ہوں یاد آئے وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلے تیرے جیسا فسادی کوئی نہیں تھا. اور آگے اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. قرآن تو قرآن ہے، حقیقت ہے. قرآن پڑھنے یا سمجھنے والا ہو. میرا اور آپ کا تو بس کوئی ایسا صحیح حال ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے جسم کو سلامت رکھیں گے. اس کا تھوڑا سا معنی سمجھ لیں. قرآن دھیان اب میری طرف رہے، دھیان نہ ہٹے، اور دعا کریں ان سب چیزوں سے بھی جان چھوٹے ہیں. ایک عجیب بلا ہے. ویسے علامات قیامت ہیں یہ، حدیث شریف پڑھیں نا تو پتہ چلتا ہے. وہ سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی کہ کیا ہوں گی. سمجھ میں آ رہی ہے کسی کے؟ سچ بتائیں. 1 سال ہو گیا، سارے علم دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، سارے تجربے دھرے کے دھرے رہ گئے، ساری میڈیکل سائنس دھرے کی دھری رہ گئی ہے. اور پتہ ہے یہ اب آپ کے شاید علم میں ہوگا، یعنی اس دن مجھے ایک استاد بتا رہے تھے کہ وہ بڑے پڑھے لکھے یہاں کے، وہ بتا رہے تھے کہ ان کا نقطہ یہ ہے کہ یہ رخ بدل بدل کے آ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ابتدا میں تھی وہ اوسط میں یا وہ اب ہے. پہلے کچھ اور تھی، اب بعد میں کچھ اور، اب کچھ اور ہے. اگر اس کی وہ دوا بنا بھی لی جائے تو اب والی کے لیے وہ دوا کام ہی نہیں کرے گی شاید. ہم لوگوں نے بھی تو حد کی ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں، ان کو میں پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ سچ بتا. اتنے گناہ توبہ اللہ معاف فرمائے، جو ہمارے بس میں تھا اس سے زیادہ کیا ہم نے. حقیقت ہے، ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی رحم فرما دیں، وہی اپنا فضل فرما دیں تو بات ہے، ورنہ تو بہرحال اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے جسم کو سلامت رکھیں گے. اس پاک جملے کے معنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو یہ پاک آیت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر جو اتری نا، تو 15 صدیاں ہو رہی ہیں. صحیح بات ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا ہے، پرانی صدیوں کے علماء جب اس جملے پر پہنچتے تھے وہ تعویل کرتے تھے اس جملے کی. ظاہر بات ہے اس کی لاش کا تو کوئی عطا پتہ تھا ہی نہیں، نہ اس کے جسم. یہاں لفظ ہے نا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. علماء مفسرین نے لکھا اس کا معنی یہ تھا جس کے اندر روح نہیں تھی. تو اب علماء کے سامنے تو اس کا، وہی پرانے علماء کے سامنے تو اس کا تو عطا پتہ ہی نہیں تھا. مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس پاک آیت کی تفسیر میں، اور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ جب یہ وہاں غرق ہوا نا تو بنی اسرائیل کو یقین نہیں آ رہا تھا. ظاہر بات ہے وہ صدیوں اس کی غلامی میں پسے ہوئے تھے، ان کے لیے تو یہ ماننا کہ وہ مر گیا آسان کام نہیں تھا. ان کے سے یہ بات ان کے یقین میں نہیں بیٹھ پا رہی تھی. بلکہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اگر یہ جو تھوڑی سی جگہ خالی ہے وہاں اگر ایک آدھ بیٹھ جائے تو تھوڑا کھل ہو جائے گا اور بہتر رہے گا. کوئی ایک آدھ اگر پیچھے تھوڑا بیٹھ جائے، کیونکہ وہ جگہ ایک دم خالی اور آگے بھرتا جا رہا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. یہ جو کالے نشان ہیں اس کو فالو کریں آپ حضرات جیسے بھی ہو.
ہاں کوئی بات نہیں، آپ صحیح تھے، چلو بٹن دبا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ان میں سے ایک نے یا بنی اسرائیل میں سے کئیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت اس کی فوج تو گئی۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے، مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرآن میں جلد نمبر 9 میں حضرت نے لکھا ہے کہ اس کی فوج جو پانی میں اتری تھی ان میں سے ایک بھی نہیں بچا، نہ صرف یہ کہ مرا نہیں، ان کی لاشوں کا بھی پتہ نہیں چلا۔ لیکن اس کی لاش مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ وہ پانی کی سطح پر اٹھائی، اس لیے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ تھا نا۔ قدرت نے حکم دیا موجوں کو کہ اس کے اوپر لاؤ۔ اب انہوں نے لکھا، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت اگر وہ سارے ڈوب گئے یہ بچ گیا تو یہ وہ بات تو نہ ہوئی، یہ اس کی یہاں کون سی اتنی اور لے آئے گا، یہ تو اس کے بارے میں بتائیں۔ تو علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو ہوئی، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کی لاش کو جو پانی کی سطح پر چڑھایا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ سیدھا پتھر پہ جا دے مارا، سامنے آ گیا تاکہ بنی اسرائیل دیکھ لیں۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پانی کے اندر اس کا جو پتھر کے ساتھ آیا نا تو اس کا یہ حصہ لگا جس کو ڈوری کہتے ہیں، یہ ٹوٹ گئی تھی۔ یہ کیا ہوئی تھی؟ واللہ عالم۔ اب وہ علماء لکھتے ہیں کہ جب ان بنی اسرائیل نے دیکھا تو وہ تو اللہ اکبر، ان کو تو تسلی، انہوں نے اس کی لاش آنکھوں سے دیکھ لی۔ لیکن اس کے بعد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پھر نہیں پتہ چلتا کہ اس کی لاش گئی کہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھ گئے، وہ ابھی انشاءاللہ ہم آگے یہ باب پورا ہو جائے گا تو پھر پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو مولانا پالن حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ یہاں یہ جو فرعون والا قصے پر ہے نا، یہ تقریباً پورا ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہوگا جسے بنی اسرائیل کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ تو بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہاں تک تو تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس کی لاش کو دیکھا اور آگے بڑھ گئے شکر کر کے، لیکن اس کے بعد کہاں گئی یہ کوئی پتہ نہیں چلا۔ اب بعد کے جب علماء آئے تو یہ آیت تو قرآن پاک میں موجود تھی، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ ان علماء نے ان پاک جملوں سے یہی معنی مراد لیا کہ ان کو دکھا دیا قدرت نے کہ انہوں نے عبرت حاصل کر لی، شکر کر لیا۔ لیکن بعض محققین علماء فرماتے تھے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس مسئلے میں جو یہ بات لکھی گئی، پیشانی سے کریں پھر ہو جائے گا انشاءاللہ، ہاتھ کا ٹیمپریچر بڑھتا گھٹتا رہتا ہے نا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ان علماء نے لکھا ہے کہ اس لفظ میں کہ بنی اسرائیل نے دیکھ لیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ والی بات پوری ہو گئی، محققین علماء نے لکھا ہے کہ بات تعویل والی لگتی ہے۔ ظاہر آیت کا جو ہے نا اطمینان فقط اس جملے سے نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تو فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، صرف ان کے لیے نہیں تھا، بعد والوں کے لیے بھی، تاکہ تجھے دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ اچھا، ان پاک جملوں کے معنی میں علماء نے یہاں تک لکھا ہے، ایک تو اس کی ڈوری ٹوٹی تھی نا پتھر پہ، دوسری وہ جو موجوں میں ایک مچھلی آئی اور یہ حصہ اس کا کھا کے چلی گئی۔ واللہ عالم، یہ پرانی کتابوں میں ہے، اور ان پرانے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ شاید قدرت نے مچھلی کو خود ہی فرمایا ہو یہ اس کا حصہ کھا لو، کیونکہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ تھا نا، تو ذرا دیکھ لیں کہ کوئی ناک کا حصہ باقی تو نہیں بچا، کیونکہ ناک ہی تو عزت کا مقام اور نشان کہلاتا ہے۔
صحیح بات ہے یا نہیں؟ اس لیے وہ علماء فرماتے تھے کہ یہ بات تاویل لگتی ہے۔ اچھا پھر کچھ حضرات نے، پرانے حضرات نے کچھ اور بھی تاویلیں کی، لیکن حقیقت یہی ہے میں جتنی بھی بتاؤں وہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ روشن ہیں تاویل۔ تاویل سمجھتے ہیں آپ؟ ایک لفظ ہے نا، ایک اس کا بالکل ظاہری معنی ہوتا ہے جو پڑھتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن مجبوری آتی ہے اس کا ظاہری معنی لیا نہیں جا سکتا تو اس کو ظاہر سے پھیر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں تاویل۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ اب میں مثال کے طور پر کہوں کہ آپ تشریف لائے تھے اور آپ کی 2 زبانیں تھیں، اس کا ظاہر مراد لیا جا سکتا ہے؟ آپ بتاؤ، کوئی لے ہی نہیں پایا، وہ کہے گا یار اللہ کے بندے 2 زبانیں تو آج تک کسی کی نہیں دیکھی ہیں۔ ظاہر بات ہے اس کا وہ معنی تو نہیں، یہاں پہ معنی یہ ہے کہ میرے آگے کوئی استبار ہو، تو یہ اب ظاہر سے پھیر دیا گیا یا نہیں؟ اس لیے اس کو کہتے ہیں تاویل، کہ ایک لفظ ظاہری معنی میں آ رہا ہو لیکن کوئی مجبوری اس کا ظاہری معنی لینے نہ دے، تو جب ظاہری معنی لینے نے تو ظاہر بات ہے تاویل کرنی پڑے گی۔ جو تاویل کی جاتی ہے اس کے معنی کو ظاہر سے پھیرا جاتا ہے، اسی کو تاویل کہتے ہیں۔ وہ علماء تاویل کرتے تھے، وہ فرماتے تھے یہ بہرحال محققین علماء فرماتے تھے دل مطمئن نہیں ہے۔ چلتے چلتے آئی 13ویں صدی، تقریباً کم و بیش بعض علماء نے لکھا ہے 100 سال، بعض علماء نے لکھا ہے 125 سال، اور بعض علماء نے ایک لحاظ سے یہ بھی لکھا ہے سن 1904 عیسوی تھا۔ ابھی کہاں ہیں ہم؟ سن 2000 ہو گئے نا، تو 125 سال تو میرے حال میں لگ بھگ ہو گیا، کیا خیال ہے؟ انہوں نے لکھا ہے جب 125 سال آیا تو قاہرہ میں جب تک رہے مسلمان، ان عالم نے لکھا ہے اصل میں مسلمانوں نے تو اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ اب کوئی اس پہ ناراض ہو یا برا منائے، بہرحال لکھا ہوا یہی ہے کتابوں میں، ہم کیا کہیں، ہو سکتا ہے ان کی توجہ نہ گئی ہو یا ضرورت نہ سمجھی ہو، واللہ عالم، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پیچھے آ گیا یورپ، آپ کے علم میں ہوگا نا، پیچھے پلٹیں تو جنگ عظیم دوم، اس سے پیچھے پلٹیں تو جنگ عظیم، یہ وہی زمانہ تھا اس سے پہلے کا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے جب یہ آیا نا وہ زمانہ لگ بھگ سن 1904 عیسوی کا، قاہرہ میں آ گئے یورپ والے، تو دیکھیں مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خوبی مان لینی چاہیے چاہے غیر میں بھی ہو۔ ان کی اندر ایک خوبی ہے، وہ ان کو شوق ہے آثار قدیمہ کی کھود کرید کرنے کا۔ صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ ہماری تو حالت یہ ہے، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ روٹی کمائے کھائے کسی طور مچھندر، ہم سے روٹی سے ہی فرصت نہیں ہوتی، ہم نے کیا آثار قدیمہ کی تحقیق کرنی ہے؟ تو سچ ہے۔ ہمارا تو بس اللہ ہی حافظ ہے، ہمارا تو یہ حال ہے۔ ان میں ٹھیک ہے وہ غیر ہیں، اس حوالے سے تو ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ان کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے فرائنہ کی لاشیں کھودنا شروع کر دیں۔ علماء نے لکھا ہے قاہرہ والوں کی ایک عادت تھی، مصر والوں کی، ان کے ہاں جب بڑے لوگ اس طرح کے مرتے تھے نا فرائنہ، وہ اس کو حنوط کر کے ایک تابوت میں ڈال دیتے تھے، تاکہ اس میں ڈالتے تھے اور اس تابوت کے اوپر پوری اس کی تاریخ لکھ دیتے تھے کہ یہ کون ہے، اس نے کیا کیا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے تابوت کو، اس کی لاش کو ایک تاک کے اندر رکھ کے اس کو بند کر دیتے تھے۔ علماء تاریخ نے لکھا ہے ایک نہیں، انہوں نے سینکڑوں لاشوں کے ساتھ ایسا کیا۔ جب یورپ والے آئے، انہوں نے جب اہرام مصر کو کھودا، فرائنہ نکلنے شروع ہو گئے، فرائنہ نکلنے شروع، چلتے چلتے ان میں ایک لاش ان کے ہاتھ آئی، انہوں نے اس کے اوپر دیکھا کہ یہ اپنے زمانے میں رامسیس دوم کہلاتا تھا۔ مولانا محمد اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب انہوں نے تحقیق کی اہل یورپ نے، تو اس کا وہی زمانہ تھا جو حضرت موسیٰ کی حیات کا زمانہ تھا۔ ایک بات، دوسری بات، انہوں نے جو اس کے جسم کو ٹٹولا،
اس کے جسم کے اندر پانی کا نمک بھرا ہوا تھا، اتنا بھرا ہوا تھا کہ اندر سے لے کر باہر تک وہ پورے جسم کو لپالپ بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ پانی میں مرا ہے، تو پھر فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ جو حضرت محمد رسول اللہ نے یہ آیت پیش کی ہے، یہ آیت 14ویں صدی میں، اس وقت 14ویں صدی تھی نا، 13ویں صدی تھی، فرمایا یہ آیت رخ روشن نور کی طرح سامنے آ گئی ہے، یہی ہے وہ۔ اور فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، جو اللہ نے فرمایا ہے یہ زندہ ثبوت اس جملے کا یہ پڑا ہوا ہے۔ تب سے اس کو قاہرہ میں رکھ دیا گیا، اس کو لندن والے بھی لے گئے تھے، پھر غالباً لے آیا گیا، اب بھی وہیں ہے۔ اس لیے علماء، جو بعد کے علماء آئے، انہوں نے فرمایا کہ پہلے سالی تعویلیں تھیں، یہ جو اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے جسم کو سلامت رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بعد میں آنے والوں کے لیے، تاکہ تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کا حال یہ ہے کہ زمین کے 2 گز اس کو نصیب نہیں ہوئے۔ لیکن آگے اللہ نے خود فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اللہ نے فرمایا لوگوں میں اکثر ایسے ہی ہیں، ہماری نشان یہ دیکھتے ہیں لیکن سبق حاصل نہیں کرتے۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے علماء کا فیصلہ یہ ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر یہ تحقیق صحیح ہے تو یہ کلام پاک کی آیت قرآن کی حقانیت کے دلائل میں سے ایک واضح دلیل ہے، اس لیے کہ جب یہ پاک آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر اتری تھی، اس زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ فرعون کی لاش سلامت ہے بھی یا نہیں، یہ تو اب کی تحقیق ہے، لیکن جو ان کے بس میں تھا انہوں نے واضح کر کے رکھ دیا ہے کہ بھئی یہ وہی لاش ہے، اس لیے کہ اور کسی فرعون کے ساتھ یہ چیز پیش نہیں آئی، اور صرف فرعون کی تاریخ رامسیس دوم کی ہے کہ وہ پانی میں غرق ہوا تھا اور اس کا جسم سارا پانی کے نمک سے بھرا ہوا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اس لیے علماء نے لکھا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر یہ سارا خزانہ اتارنے والی وہ ذات ہے۔ آپ حیران ہوں گے، علماء نے لکھا ہے یہ جو جملہ تھا نا جو فرعون نے کہا تھا اس وقت آخر وقت میں، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ علماء نے لکھا ہے یہ جو جملہ تھا اس کا یہ علم غیب میں سے ہے، یہ غیب کی خبر ہے، یہ غیب کی خبر ہے، ورنہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا تھا وہ ان موجوں میں کیا کہہ رہا۔ بنی اسرائیل تو پار ہو گئے تھے، اس والے تو خود ہی ڈوب گئے تھے، ان کو کیا پتا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے یہ غیب کی خبر تھی جو اللہ نے اپنے نبی کو بتائی کہ میرے نبی آخر میں تو مان گیا تھا لیکن ہم نے یہ جواب دیا آن ہونے یاد آئے۔ آپ حیران ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، ایک دفعہ ہمیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ قصہ خود سنایا حضور کو۔ حضور نے فرمایا ہم سے جبرائیل امین نے فرمایا کہ آقا جس وقت اس نے یہ جملے کہے ہم اس وقت وہاں موجود تھے، ہم نے پانی کا کیچڑ اٹھا کے اس کے منہ میں دے مارا۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کیوں کیا؟ فرمایا اللہ آقا اس لیے کیا کہ اللہ کی رحمت کو کہیں جوش نہ آ جائے، یہ اگر اس موقع پہ بخشا گیا تو پھر تو سب کے لیے راہیں کھل جائیں گی، اس لیے کہ یہ جس وقت وہ مان رہا تھا وہ وقت ایمان کا گزر چکا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، انشاءاللہ بقایا آئندہ۔